ایک شخص ہوتا ہے، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، لڑکی کو بھی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ لڑکی کا والد نہیں مانتا اس چیز کے لیے۔ خیر لڑکا اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، آخر لڑکی کا والد مان جاتا ہے، لیکن ایک شرط پہ مانتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب بارات تم لے کے آؤ تو اپنے کسی بڑے کو تم نے ساتھ نہیں لے کے آنا۔ خیر لڑکا گھر آتا ہے، گھر آ کے ڈسکس کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساری بات۔ بڑی مشکل سے گھر والے مان جاتے ہیں، لیکن جب بارات کا ٹائم ہوتا ہے تو لڑکے کا جو نانا ہوتا ہے وہ پھڈا ڈال کے تو بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ساتھ جانا ہی جانا ہے، ضد پکڑ لیتا ہے۔ خیر اس کو کیا کرتے ہیں، نانے کو ایک گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے یوں ہوتا ہے کہ لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ ایک اور شرط رکھ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھائی نکاح تب ہی پڑھاؤں گا، یہ سامنے نہر ہے، یہ پانی کی نہر ہے، اس کی جگہ پہ دودھ کی نہر چلا دو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ سارے باراتی جو ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کا والد شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، تو ہے بھی ناممکن۔ خیر سارے مایوس ہو کے واپس آنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار نانے کو تو دیکھو کہیں ڈکی میں ماری نہ گیا ہو، کہیں دم نہ گھٹ گیا ہو اس کا۔ تو نکالتے ہیں نانے کو، تو نانا کہتا ہے کیا ہوا ہے، ہو گیا نکاح، ہو گئی شادی؟ کہتے ہیں کہ نہیں ایک پھڈا پڑ گیا ہے۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ یہ سامنے نہر ہے، یہ اس کو دودھ کی نہر چلاؤ، آپ یہ پانی کی نہر کو ختم کر کے دودھ کی نہر چلاؤ۔ نانا کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو جا کے کہو کہ اس میں سے پانی ختم کرے، ہم نے دودھ کا انتظام کر لیا ہے، ہم دودھ کی نہر چلانا چاہتے ہیں، تم پہلے پانی کو ختم کرو۔ پانی کو ختم کرنا بھی ناممکن تھا۔ خیر وہ آتا ہے، آ کے لڑکی کے والد کو کہتا ہے لڑکا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ پانی ختم کریں تو میں یہاں پہ دودھ کی نہر چلا دیتا ہوں، دودھ کا انتظام ہو گیا۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا آیا ہی آیا ہے۔ مطلب کہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ 4 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمیں تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑا بات کرتا ہے تو ہم لوگ اس کی بات کو فوقیت ہی نہیں دیتے، اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی اتنی ایج نہیں ہوتی جتنا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت سوشل لائف میں چلے گئے ہوئے ہیں، موبائل پکڑے اور سائڈ پہ جا کے تو موبائل چلاتے رہے، کبھی کسی بڑے کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں کہ گھر میں کوئی بڑا بھی ہے اس کی بات کو سن کے کوئی سبق حاصل کر لیں۔ یقین مانے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کے گھروں میں ان کے بڑے زندہ ہیں، ان کے بڑے ان کے سروں پہ ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کوشش کریں کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو نئی سے نئی چیزیں سننے کو، سمجھنے کو، سیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ وہ لوگ آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا تجربے کی باتیں بتائیں گے، اور وہ چیزیں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی، کسی کتاب سے نہیں ملیں گی، کسی استاد سے نہیں ملیں گی، جو آپ کو اپنے بڑوں سے باتیں کر کے یا بڑوں کا ایکسپیرینس لے کے آپ کو ملیں گی۔